السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ خُصُوصَ الْجِنْسِ أو خُصُوصَ النَّوْعِ أو خُصُوصَ الْعَيْنِ۔ ما قبل میں مصنف علیہ الرحمہ نے خاص کی تعریف ذکر فرمائی۔ اب خاص کی تعریف ذکر فرمانے کے بعد خاص کی تقسیم کو ذکر فرماتے ہیں۔ تقسیم کو ذکر فرمایا، یعنی تقسیم کے بعد خاص، تعریف کے بعد خاص کی تقسیم کا یہ ذکر ہے۔ تو مصنف نے فرمایا کہ خاص کی تین قسمیں ہیں۔ خاص کی تین قسمیں ہیں: خصوص جنس، خصوص نوع اور خصوص عین۔ خاص الجنس، خاص النوع اور خاص العین، یہ تین قسمیں۔ معنی یہ ہے کہ وہ خصوص جو سمجھا گیا خاص کے ضمن میں، خاص کے ضمن میں جو خصوص سمجھ میں آیا، وہ خصوص اس کی تین قسمیں ہیں۔ یا تو وہ خصوص الجنس ہو، یا وہ خصوص النوع ہو، یا وہ خصوص العین ہو۔ تعریف کیا ہوگی تینوں کی؟ تو تعریف سنیں۔ خصوص الجنس کا معنی یہ ہے کہ اس کی جنس خاص ہو، اس کی جنس خاص ہو۔ خصوص الجنس بئی طور کے معنی کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہو، اس کی جنس خاص ہو معنی کے اعتبار سے۔ تو معنی کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہو، اگرچہ وہ جس پر صادق آ رہی ہے وہ مصداق متعدد ہو۔ تو مصداق اگرچہ متعدد ہو لیکن معنی کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہو، یہ ہے خصوص جنس۔ اور دوسری قسم ہے خصوص نوع۔ خصوص نوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ معنی کے اعتبار سے خاص ہو، اس کی نوع معنی کے اعتبار سے خاص ہو، اگرچہ وہ نوع جن افراد پر صادق آ رہی ہے وہ متعدد ہیں۔ تو نوع معنی کے اعتبار سے خاص ہو، اگر جنس معنی کے اعتبار سے خاص ہو اگرچہ مصداق متعدد ہیں تو وہ خصوص جنس ہے، اور اگر نوع معنی کے اعتبار سے خاص ہو اگرچہ اس کا مصداق متعدد ہو تو وہ خصوص نوع ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے خصوص عین۔ خصوص عین سے مراد ہے شخص معین، شخص معین، اور یہ اخص الخاص کہلاتا ہے۔ خصوص العین یہ اخص الخاص کہلاتا ہے چونکہ یہ شخص معین پر، ذات معین پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ما قبل کی دونوں قسموں کی ذات معین پر دلالت نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنا کہ جنس ایک تو وہ جنس ہے جو اصولی حضرات کے نزدیک ہے، اور ایک وہ جنس ہے جو منطقیوں کے نزدیک ہے۔ دو جنس دو حضرات کے نزدیک، ایک اصولی حضرات کے نزدیک جنس اور ایک وہ جنس جو منطقیوں کے نزدیک ہے۔ تو کیا دونوں ایک ہی مراد لیتے ہیں یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو فرق یاد رکھنا، فرق یہ ہے کہ
منطقی حضرات یہ بحث کرتے ہیں اشیاء کے حقائق سے. منطقی حضرات بحث کرتے ہیں اشیاء کی حقائق سے، ان کی حقیقتوں سے بحث کرتے ہیں. اور اصولی حضرات یہ اشیاء کی حقائق سے بحث نہیں کرتے بلکہ یہ اغراض سے بحث کرتے ہیں. اغراض سے بحث کرتے ہیں. تو اصولی حضرات یہ بحث کرتے ہیں اغراض سے، اشیاء کی اغراض سے بحث کرتے ہیں، حقائق سے بحث نہیں کرتے. اس لیے اب وہ جنس جو مناطقہ کے نزدیک ہے اور ایک وہ جنس جو فقہاء یعنی اصولی حضرات کے نزدیک ہے، دونوں میں کچھ فرق ہوگا، دونوں کی تعریف میں کچھ فرق ہوگا. ایسے ہی دونوں حضرات کے نزدیک تعریف الگ الگ ہوگی. ایسے ہی وہ نوع جو منطقیوں کے نزدیک ہے اور ایک وہ نوع جو فقہاء یعنی اصولیوں کے نزدیک ہے، اس نوع میں دونوں حضرات کے نزدیک کچھ فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ چونکہ اصولی اغراض سے بحث کرتے ہیں تو جنس کی تعریف اصولی حضرات کے نزدیک ہوگی. جنس وہ کلی ہے جو بولی جائے کثیرین مختلفین بالاغراض پر، کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولی جائے، ان پر محمول ہو، یہ تعریف ہوگی اصولی حضرات کے نزدیک. اور منطقی حضرات چونکہ حقائق سے بحث کرتے ہیں اس لیے پڑھا ہوگا آپ نے، ان کے نزدیک تعریف ہوتی ہے کہ جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولی جائے، کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولی جائے. تو وہ حقائق سے بحث کرتے ہیں اور یہ اغراض سے. اور نوع فقہا کے نزدیک وہ کلی ہے جو بولی جائے کثیرین متفقین بالاغراض پر، کثیرین متفقین بالاغراض پر. اور مناطقہ کی اصطلاح میں نوع وہ کلی ہے جو بولی جائے کثیرین متفقین بالحقائق پر، کثیرین متفقین بالحقائق پر. تو حاصل گفتگو یہی نکلا کہ اصولی حضرات اغراض سے بحث کرتے ہیں، حقائق سے نہیں، اور منطقی حضرات اشیاء کے حقائق سے بحث کرتے ہیں، اغراض سے نہیں. اس اختلاف کی بنیاد پر اب بسا اوقات ایسا ہوگا کہ وہ شے جو نوع ہے منطقیوں کے نزدیک وہی چیز فقہاء کے نزدیک جنس بن جائے گی. جو چیز منطقیوں کے نزدیک نوع ہوگی، جو چیز نوع ہوگی تو فقہاء کے نزدیک وہ جنس ہوتی، فقہاء کے نزدیک وہ جنس ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی مثالیں آ رہی ہیں، مصنف نے تینوں کی مثال ہے، خاص النوع، خاص العین اور خاص الجنس کی مثالیں ذکر کی ہیں. ان میں مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو منطقیوں کے نزدیک نوع ہے فقہاء کے نزدیک وہ جنس ہے، چونکہ یہ اغراض سے بحث کرتے ہیں. اب اس کا آپ ترجمہ دیکھیں اور اس کے بعد مثال آتی ہے. فرماتے ہیں وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ خصوص الجنس او خصوص الجنس، اور وہ یعنی خاص یا تو خصوص جنس ہوگا، او خصوص النوع یا خصوص النوع ہوگا، او خصوص العین یا خصوص العین ہوگا. تقسیم للخاص بعد بیان تعریفہ، یہ خاص کی تقسیم ہے خاص کی تعریف کو بیان فرمانے کے بعد. معنی ہے الخصوص الذی یفہم فی ضمن الخاص، کہ وہ خصوص جو سمجھا جائے خاص کے ضمن میں. اما ان یکون خصوص الجنس، یا تو وہ خصوص جنس ہوگا، خصوص جنس ہوگا. بأن یکون جنسہ خاصا بحسب المعنی، بئی طور کہ اس کی جنس خاص ہو معنی کے اعتبار سے. وإن یکون ما صدق علیہ متعدد، اگرچہ وہ جس پر صادق آ رہی ہے وہ متعدد ہو، یعنی مصداق متعدد ہو. او خصوص النوع، یا خصوص نوع ہو، علی هذه الوتیرہ، اسی طریقے پر. کس طریقے پر جو اوپر پڑھا آپ نے کہ نوع
خاص ہو معنی کے اعتبار سے اگرچہ مصداق متعدد ہوں، او خصوص العین یا خصوص عین ہو، اے الشخص المعین یعنی شخص معین، کیا وہ شخص معین۔ فرماتے ہیں وہذا اخص الخاص، اور یہ اخص الخاص ہے کیونکہ خصوص عین ہے، شخص معین پر دلالت کرتا ہے۔ والجنس عبارت والجنس عندهم عبارت عن كل مقول على كثيرین مختلفین بالاغراض، اور جنس وہ کلی ہے جو بولی جائے کثیرین مختلفین بالاغراض پر، دون الحقائق نہ کہ حقائق پر، نہ کہ حقائق پر، کما ذهب الیہ المنطقیون جیسے کہ اس کی طرف منطقی حضرات گئے ہیں، یعنی وہ حقائق سے بحث کرتے ہیں۔ والنوع عندهم كل مقول على كثيرین مختلفین على كثيرین متفقین بالاغراض، اور نوع وہ کلی ہے فقہاء کے نزدیک جو بولی جائے کثیرین متفقین بالاغراض پر، دون الحقائق نہ کہ حقائق پر، کما ہوا رأی المنطقیین جیسے کہ منطقی حضرات کی رائے ہے۔ فہم انہم یبحثون، تو وہ حضرات یعنی فقہاء یہ بحث کرتے ہیں اغراض سے، دون الحقائق نہ کہ حقائق سے۔ فرب نوع عند المنطقیین، تو بسا اوقات وہ چیز جو نوع ہو، جو فربا نوع، تو وہ ایک شے جو نوع ہوگی منطقی حضرات کے نزدیک، جنس عند الفقہاء، وہ جنس ہوگی فقہاء کے نزدیک۔ فربا نوع عند المنطقیین جنس عند الفقہاء، تو بسا اوقات مناطقہ کے ہاں جو چیز نوع ہوگی وہ فقہاء کے ہاں جنس ہوگی۔ کما یظہر عن الامثلہ التي ذکرها بقولہ، جیسے کہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے ان مثالوں سے جن کو ذکر کیا مصنف نے اپنے اس قول میں، کانسان ورجل وزید، جیسے کہ اس کی مثال یعنی تین قسمیں جو گزری اوپر، ان تینوں کی مثال انسان، رجل اور زید۔ دیکھیے تو انسان یہ نظیر ہے خاص الجنس کی، نظیر ہے کس کی؟ خاص الجنس کی، اس لیے کہ یہ بولا جاتا ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر، انسان بولا جاتا ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر، کیونکہ انسان کے تحت رجل کے افراد بھی ہیں اور امرأتن کے افراد بھی ہیں، امرأہ کے افراد بھی ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں کے افراد اس انسان کے تحت ہیں، اس انسان کے تحت ہیں۔ تو کثیرین مختلفین ہیں، مختلفین ہیں چونکہ دونوں الگ الگ ہیں، رجل بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اور دونوں کی غرض بھی الگ الگ ہے، مختلفین بالاغراض بھی ہیں کہ مرد کی تخلیق کی غرض الگ ہے اور عورت کی تخلیق کی غرض الگ ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے مرد کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ نبی ہو، امام بنے امام، کہ نبی ہونا یہ خاصہ ہے انبیاء کا، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی امام بنے امام، کہ امام بننا یہ بھی خواص سے مرد سے ہے، نبوت بھی خواص سے رجال سے ہے، اور نبی ہونا یہ خاص خواص میں سے ہے، اور امام ہونا یہ بھی مرد کے خواص سے ہے۔ وشاہدن فی الحدود والقصاص، ایسے ہی عورت کی گواہی کچھ معاملات میں اگرچہ معتبر ہوتی ہے لیکن حدود و قصاص میں عورت کی گواہی بالکلیہ لائق اعتبار نہیں ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر مرد کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ حدود و قصاص میں گواہ بن سکے، وہ مقیماً للجمعہ، اور اس لیے تاکہ وہ جمعہ کو قائم کرنے والا ہو، عیدین کو قائم کرنے والا ہو، یہ اس جیسے جو احکام ہیں ان کو وہ ادا کرنے والا ہو، ان کو کرنے والا ہو۔ جیسے کہ ناکح ہونا، مرد ناکح ہوگا، منکوح نہیں، تو ناکح ہونا یہ مرد کے خواص سے ہے۔ تو یہ مرد کو پیدا کرنے کی غرض ہیں، اور عورت کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تو عورت کے پیدا کرنے کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ عورت مرد کے لیے فراش اور اس کی دل بستگی دل لگی کا سامان بنے، فراش بنے اس کا، اس کی دل بستگی دل لگی کا سامان ہو،
بچے جننے والی ہو، گھر کے ضروریات کو پورا کرنے والی ہو، گھر کے نظام کو صحیح طریقے سے چلانے والی ہو، تو یہ اغراض اور مقاصد عورت کو پیدا کرنے کے ہیں۔ تو مرد اور عورت ایک جنس کے دو جز ہیں، اور ان دونوں کے جو مختلف اور متعدد افراد ہیں ان دونوں پر یہ لفظ انسان بولا جاتا ہے، اور ان کی اغراض مختلف ہیں، تو یہ کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولا جاتا ہے۔ دیکھیں فالانسان نظیر خاص الجنس، تو انسان نظیر ہے خاص الجنس کی، فإنہ مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض، اس لیے کہ یہ بولا جاتا ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر۔ فإن تحتہ رجل و امرأۃ، اس کے تحت مرد ہے اور عورت ہے۔ والغرض من خلقۃ الرجل هو کونہ نبیا، اور مقصد اور غرض مرد کے پیدا کرنے سے وہ اس کا نبی بننا، و اماما اور امام بننا، و شاہدا اور گواہ بننا حدود و قصاص میں، و مقیما للجمعۃ والاعیاد اور جمعہ اور عیدین کو قائم کرنے والا ہونا، ونحوہ اور اس کے مثل جیسے کہ نکاح کرنے والا ہونا۔ والغرض من المرأۃ، اور غرض عورت کی تخلیق سے، کونہا مستفرشتاً اس کا مرد کا فراش بننا، آتیتاً بالولد اور بچے جننے والی ہونا، مدبرتاً لحوائج البیت گھر کی ضروریات کو انجام دینا، اس کی تدبیر کرنا، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ۔ والرجل نظیر خاص النوع، دوسری مثال جو متن میں ذکر فرمائی، والرجل فرماتے یہ رجل نظیر ہے خاص النوع کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بولا جاتا ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، چونکہ آپ نے ابھی سنا کہ اگر رجال رجل یہ جو ہیں یہ ان کے جو افراد ہیں ان سب کو پیدا کرنے کا غرض اور پیدا کرنے کا مقصد ہر ایک کا ایک ہے، تو تخلیق کے مقصد میں یہ سب کے سب برابر ہیں۔ اس میں ایک اعتراض اس پر یہ ہو سکتا ہے کہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ آزاد مرد اور غلام مرد احکام میں دونوں برابر نہیں ہیں، بہت بڑا فرق ہے، تو مرد کے تمام افراد برابر کہاں ہوئے غرض کے اعتبار سے؟ تو آزاد مرد اور غلام مرد دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مجنون اور غیر مجنون دونوں کے درمیان فرق ہے، تو اب تمام مرد غرض میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مساوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہماری گفتگو اور ہمارا کلام ان افراد کے بارے میں ہے کہ جن افراد رجل میں اہلیت پائی جاتی ہو، ایسے افراد رجل میں ہماری گفتگو اور کلام ہے کہ جن افراد رجل میں اہلیت پائی جاتی ہو، اگر اہلیت ان میں نہ پائی جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، تو اہلیت پائی جائے تو اعتبار ہے، مطلقاً افراد میں ہمارا اس کا کلام نہیں ہے۔ اور اہلیت معتبرہ صرف آزاد انسان میں پائی جاتی ہے، غلام میں اہلیت نہیں پائی جاتی۔ ایسے ہی اہلیت معتبرہ عاقل انسان میں پائی جاتی ہے، مجنون اور پاگل میں اہلیت نہیں پائی جاتی۔ دیکھ والرجل نظیر خاص النوع، اور رجل یہ مثال ہے خاص النوع کی، فإنہ مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض، تو یہ بولا جاتا ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، فإن افراد الرجال کلہم سواء فی الغرض، اس لیے کہ تمام افراد رجال برابر ہیں غرض میں، ونظیر خاص العین اور وزید النظیر خاص العین، اور زید یہ مثال ہے خاص العین کی، فإنہ شخص معین، اس لیے کہ یہ شخص معین ہے، لا يحتمل الشرکۃ الا بتعدد الاوضاع، وضع کی جمع اوضاع، اس لیے کہ زید یہ شرکت کا احتمال نہیں رکھتا مگر تعدد اوضاع سے۔ اس کا کیا مطلب ہے تعدد اوضاع؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک وضع سے ایک ذات کا نام مثلا زید رکھا گیا تو اس وضع کے اعتبار سے یہ اسی ذات زید پر دلالت کرے گا
کسی دوسرے انسان کی ذات پر دلالت نہیں کرے گا۔ ہاں اگر ایک انسان کا نام زید رکھا اور پھر دوسری وضع کے ساتھ دوسرے انسان کا نام بھی کسی اور نے زید رکھ دیا، دوسری وضع کے ساتھ، یہ اسی نے دوسری وضع کے ساتھ رکھا، پھر اس کے بعد کسی تیسرے انسان کا نام تیسری وضع کے ساتھ رکھا، تو اگر وضع متعدد ہیں تو تعدد اوضاع کی بنیاد پر چند شخصوں پر اس کی دلالت ہو سکتی ہے، لیکن ایک وضع سے ایک ہی ذات پر اس کی دلالت ہوگی، زیادہ پر دلالت نہیں کرے گا۔ تو وہی کہا لا یحتمل الشرکۃ الا بتعدد الاوضاع، کہ یہ شرکت کا احتمال نہیں رکھتا مگر اوضاع کے تعدد سے، اگر وضع متعدد ہوں تو شرکت کا احتمال رکھے گا، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ یہ لفظ زید ہے، بلکہ اس کی وضع ہر ایک ذات کے لیے الگ الگ ہے، اس بنیاد پر شرکت کا احتمال ہوگا۔ یہاں تک جو مصنف نے اقسام کی تفصیل کو شروع فرمایا تھا، ان میں سے قسم اول جو تھی خاص، اس کی تعریف کو ذکر فرمایا، اور پھر خاص کی تقسیم کو ذکر فرمایا کہ خاص کی 3 قسمیں ہیں، خاص الجنس، خاص النوع اور خاص العین، ان کی مثالوں کو ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے آگے مصنف خاص کے حکم کو ذکر فرمائیں گے، اور خاص کے حکم کو ذکر فرمانے کے بعد اس کے احکام پر کچھ تفریعات کو بیان فرمائیں گے۔